بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آج سے کتاب التوحید کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 درسوں میں توحید کی اہمیت اور اس کے بعد مؤلف کتاب یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے سماعت کی ہے۔ کتاب التوحید کی شرح بہت سارے لوگوں نے کی ہے، اور ان تمام شروحات میں ایک بہترین شرح القول المفید علی کتاب التوحید جو کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کی ترتیب، تصویب اور آیتوں کا حوالہ جات، احادیث کی تخریج وغیرہ کا اہتمام دکتور سلیمان بن عبداللہ بن حمود ابو الخیل اور دکتور خالد بن علی بن محمد المشیقی، ان دونوں نے کی ہے۔ اب یہاں کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز ہی دیکھیے کتاب التوحید کا کتنا شاندار ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِهِ أَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کیا بسم اللہ کے ذریعے، اور یہ فرما رہے ہیں اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے تب تک بندہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اور جو جملہ ہم کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنوز الجنہ قرار دیا، یعنی جنت کے خزانوں میں سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچانا، نیکی کی توفیق دینا، یہ اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ کہ اگر گناہ سے بچتے ہیں تو اللہ کی توفیق، نیکی کر رہے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، کوئی چیز اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں، اتنی عظیم کتاب التوحید جو کہ توحید کے پر مشتمل ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا میں اس کتاب کے لیے اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ اور عبادت اس کی بنیاد توحید کے پر ہے، جب تک بندے کی توحید صحیح نہیں ہوگی اس کی عبادت قبول نہیں ہونے والی ہے، لہذا سب سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے کسی بھی کام میں، اور خاص طور کے پر اتنے عظیم الشان کام میں جو ہماری تمام تر عبادتوں کی بنیاد ہے، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ وعلیہ اتوکل، اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے کہ اس کتاب کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ اس کتاب کے لکھنے میں مجھے خطا سے، گمراہیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ اس کتاب کو لوگوں کے لیے نافع بنائے گا، نفع بخش بنائے گا۔ اور جیسا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے اسی بھروسے کے مطابق اس کتاب کو لوگوں کے لیے بہت نفع بخش بنایا، اور آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بہت سارے سلسلوں میں ایک سلسلہ ہے صدقہ جاریہ اور او علم ينتفع به، صدقہ جاریہ، اور اس کی ایک خاص شکل ہے ایسا علم جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ تو آج کتاب التوحید کے ذریعے الحمدللہ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو سنوارتے ہیں۔ اب سب سے پہلے توحید کی تعریف، ہم توحید کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ لغت میں توحید کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی زبان کے واو، ہا اور دال، یہ 3 حرف سے بنا ہوا ہے، اور وحد یوحد یعنی جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک بنا دینا۔
توحید کا مطلب لغت کے اعتبار سے کیا ہوا؟ جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک بنا دینا. اور شرع کے اندر اس کا مفہوم کیا ہے؟ افراد اللہ سبحانہ بما یختص به من الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات. ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کی خصوصیات کے ساتھ اللہ کو اکیلا ماننا. ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں. ربوبیت یعنی اللہ کو رب ماننے میں، یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں نا، اور صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ شامل بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے. یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن یہ ہمارے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اب یہاں ربوبیت کے تعلق سے باتیں آ رہی ہیں، یعنی ربوبیت کی وہ تمام چیزیں اور تمام خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہیں، ہم اس میں اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی توحید ربوبیت کے پر راضی ہیں. راضی کا مطلب کیا؟ اللہ جیسا کہ توحید ربوبیت کی تمام تفصیل آ رہی ہے، اللہ زندگی دینے والا، موت دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، کائنات کی پوری تدبیر کرنے والا، دن و رات کو بدلنے والا، ہماری زندگی میں کسی کی پیدائش ہو، کسی کی موت واقع ہو، یہ تمام تر چیزیں کرنے میں اللہ اکیلا ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اب اس کے کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا، تو اللہ کے پر رب ہونے کے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرے کہ اللہ نے میری زندگی کے اندر ایک نقصان کا فیصلہ کیا یا نفع کا فیصلہ کیا، تو یہ تمام تر فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، میں اس کے پر راضی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک زبان سے کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی ربوبیت کے پر آپ کو اعتراض بھی ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں جب زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ میری زندگی میں کیوں ہوتا ہے، میں ہی اتنا کیوں پریشان ہوں، یہ بیماری، کاروبار کے اندر نقصان، رشتہ داروں کی طرف سے آنے والی تکالیف، دوستوں کی طرف سے آنے والی تکالیف، یہ میرے ہی مقدر میں کیوں آتی ہے. یہ آپ اعتراض کر رہے ہیں اللہ کے فیصلے کے پر کہ اللہ تو نے یہ فیصلہ جو میرے تعلق سے کیا، میری زندگی کے بارے میں کیا، صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ کے رب ہونے کے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ جو بھی فیصلے ہماری زندگی کے اندر کرے ہم اس سے راضی رہیں. وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اسلام یعنی احکامات، اللہ نے دین اسلام کے تعلق سے جو بھی احکامات دیے اس کے پر راضی ہونا. بہت سارے لوگ کہیں نماز کے پر ان لوگوں کو سستی الکاہلی، کہیں روزوں کے پر ان لوگوں کو اعتراض، کہیں قربانی کے پر اعتراضات. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی احکامات کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں. کسی کو طلاق کے پر اعتراض ہوتا ہے، کسی کو ایک سے زائد نکاح کے پر اعتراض ہوتا ہے. یہ سب چیزیں دراصل اسلام کے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانیں اللہ نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ اپنی جگہ کے پر حکمت پر مبنی ہیں. اگر کوئی اسلام کے کسی حکم کے پر بھی اعتراض کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہے. وہ بھی محمد نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے پر، یعنی آپ نے جو کچھ پہنچایا ہم اس کے پر راضی ہیں. کہیں پر کسی بھی قسم کا شک اور شبہ، نبی کی حدیث کے پر اعتراض، میری عقل میں نہیں آتی، میں اس کو نہیں مانتا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تمام چیزیں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر اور آپ کی رسالت کے پر اعتراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے اس کو ماننا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے. بہرحال شرع کے اندر توحید کا مطلب ہوتا ہے افراد اللہ سبحانہ بما یختص به من الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات. ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کی خصوصیات کے ساتھ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کو اکیلا ماننا. الوہیت یعنی عبادت میں، اسماء و صفات اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، اس کی جو صفات ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ کو اکیلا ماننا. توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب ہونے میں اکیلا ہے. دوسرا ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ عبادت میں اکیلا ہے. اسی کو بعض لوگ توحید عبادت بھی کہتے ہیں. الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، چاہے آپ توحید عبادت کہیں یا توحید الوہیت کہیں. تیسرا ہے توحید الاسماء والصفات،
اللہ کو اس کے ناموں میں اس کی صفات کے اندر اکیلا ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اب ہم یہاں جس کے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے توحید ربوبیت، اللہ کو رب ہونے میں اکیلا ماننا۔ اب یہاں توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ هو افراد اللہ عز وجل بالخلق والملک والتدبیر، اللہ کو خالق ہونے میں اور مالک ہونے میں اور کائنات کی تدبیر کرنے والا ہونے میں اکیلا ماننا، یعنی اللہ پیدا کرنے میں اکیلا، مالک ہونے میں اکیلا اور کائنات کو چلانے میں اکیلا، یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کو خالق ہونے میں اکیلا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے اللہ کے سوا کوئی بھی خالق یعنی پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا نہیں ہے۔ جو بھی پیدا ہوتا ہے سب اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف یہ منسوب کرتا ہے کہ فلاں چیز کو اللہ نے نہیں کسی اور نے پیدا کیا تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ پیدا کرنے میں، تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54، الا لہ الخلق والامر، سنو مخلوق بھی اللہ کی یعنی خالق اللہ ہی ہے اور حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ اللہ نے بہت پیارے اور حسین انداز میں ساری سچائیوں کو دو لفظوں میں لا کر سمیٹ دیا، مخلوق اسی کی، آرڈر اسی کا۔ اب یہاں ایک سمپل سی بات دیکھیے، ہم بہت ساری مشینیں استعمال کرتے ہیں، موبائل سے استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں کمپنی جو فارمولے دیتی ہے اور جیسا آرڈر دیتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے آپ کو آپریٹ کرنا ہے، وہ اسی طریقے سے آپریٹ ہوگا۔ کبھی موبائل کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ موبائل کی کمپنی نے جس آپشن کے ذریعے آپ کو موبائل کے کال کو کٹ کرنے کا دیا ہے اس کے ذریعے آپ موبائل کی کال کو ریسیو کر سکتے ہیں، نہیں۔ تو یہ ایک عام بات جو میں سمجھا رہا ہوں، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا لہذا آرڈر اللہ ہی کا چلے گا۔ وہ مخلوق کیسے جیے گی، کیسے زندگی گزارے گی، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع رہے گا۔ یہ نہیں آج ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، فتنہ پھیلایا گیا عورتوں کے بارے میں، میرا جسم میری مرضی، یعنی میں اپنے جسم کی مالک ہوں، اپنے جسم کے ساتھ جو کرنا چاہوں کروں۔ یہ ایک عام فتنہ پھیلایا گیا ہے اور عورتوں کو اس کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں اپنا جسم جو کرنا چاہوں کروں۔ اور یہ فتنہ ہماری مسلم خواتین کے اندر بھی آ گیا نعوذ باللہ، کہ جب ان عورتوں کی اصلاح کی جاتی ہے اور یہ غیروں کے ساتھ دم چھلے اڑاتے پھرتی ہیں اور مسلمان ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد اصلاح کا کام کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، مجھ کو جو کرنا ہے کروں، تم کون ہوتے اصلاح کرنے والے، میرے جسم کے پر تمہارا اختیار کیسے؟ نعوذ باللہ۔ یہ وہی عظیم فتنہ ہے کہ یہ نہ خالق کو پہچانتے ہیں نہ مالک کو پہچانتے ہیں۔ آپ جہاں جہاں دیکھیے بنیادی وجہ گمراہی کی عقیدے کی خرابیاں ہیں۔ اگر عقیدے کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے تو اس طرح کی خرابیاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے کہ کیا آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی خالق پیدا کرنے والا ہے جو انہیں رزق دے سکے؟ کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اس شبے کا جواب بڑے پیارے انداز میں یہاں دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ اب یہاں اللہ نے یہ کہا کہ تمام پیدا کرنے والے خالقوں میں اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ بھی خالق ہیں؟ جبکہ اللہ نے صاف کہا کہ اللہ ہی اکیلا خالق و مالک ہے، تو پھر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمام پیدا کرنے والے تمام خالقوں میں اللہ سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دراصل یہ مصورین کو جواب دیا جا رہا ہے جو اللہ کی مخلوق کے مشابہ اس کا عکس بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی مخلوق بنانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہاں اس کے جواب میں شیخ نے بڑی پیاری بات کہی
دراصل اس طرح اللہ کی مخلوق کی کاپی کرنا یہ حقیقی تخلیق نہیں ہے، اور نہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ہے۔ ایک چیز پہلے سے موجود ہی نہیں تھی، اس کے بعد اسے وجود میں لانا، جیسا کہ اللہ نے انسان کو لایا، انسان پہلے تھا نہیں، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، تمام چیزیں، اس کے پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا فاطر السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اور فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو، اس لیے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کر کاپی کر رہے ہیں تو آپ خالق نہیں ہیں، بلکہ آپ نقال ہیں کہ آپ ایک چیز پہلے سے موجود تھی اس کی نقل بنا رہے ہیں اور اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دے رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ مکمل طریقے سے بھی نہیں ہوتا، بلکہ جس قدر انسان کی طاقت ہو اتنا ہی کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ ایک محدود دائرے تک، تنگ دائرے تک یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے اگر اللہ کی مخلوق مثال کے طور پر کسی جانور، گھوڑا، بکری، ان کی تصویر بنا دی تو کیا وہ تصویر چر سکتی ہے، کھانا کھا سکتی ہے، ہنہنا سکتی ہے، بکری کی طرح آواز نکال سکتی ہے، یا چل پھر سکتی ہے؟ تمام چیزیں ہیں نہیں، وہ تو صرف ایک مخلوق کی کاپی ہے، جبکہ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ ایک فزیکل چیز ہے، وہ زندگی گزارتی ہے، زندگی کے تمام آثار اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، زندگی کے تمام آثار موجود ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے جب یہ کہا احسن الخالقین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی اس کے بالمقابل جو تم نے اس کی کاپی بنائی ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ مفہوم مراد ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہے اللہ کو مالک ہونے میں اکیلا ماننا، افراد اللہ بالملک، کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہونے میں اکیلا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ مخلوق کا مالک سوائے پیدا کرنے والے کے کوئی اور نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا یا دیگر مخلوقات کو پیدا کیا اور کسی اور کے حوالے کر دیا کہ تم اسے اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ، نہیں، بلکہ اللہ نے پیدا کیا تو اس کے پر ملکیت کا بھی اختیار رکھتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مخلوق زندگی نہیں گزار سکتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین کی تمام تر چیزیں اللہ کی ملکیت ہے۔ آسمان و زمین میں جو جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ نیز اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، بتاؤ یہ تمام چیزیں کس کی ملکیت ہے؟ یہ اللہ نے سوال کیا، اور اس سوال کا بالکل واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے۔ اب رہا ایک سوال، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا، جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ یہاں انسان کو اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے دو آپشن دیے گئے، پہلا یہ ہے جو ان کی بیویاں ہیں یا جن کے وہ مالک ہے، تو ان سے خواہشات نفس کو پورا کرنا لائق ملامت نہیں۔ تو قرآن نے غلاموں، لونڈیوں کو ما ملکت کہا، یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی حقیقی مالک ہے تو پھر اللہ نے لونڈیوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ جن کے تم مالک ہو؟ یا جیسا کہ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یعنی جو تمہاری گھر کی، تمہاری ملکیت میں آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہاں جواب دیتے ہوئے شیخ نے بڑے پیارے انداز میں کہا یہ ملکیت محدود ہے، اور یہ تمام مخلوقات کے لیے نہیں استعمال کی جاتی ہے۔ انسان دراصل صرف اپنے ماتحت چیزوں کا مالک ہوتا ہے، دوسروں کا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس کے مالک ہم ہیں، ہماری ملکیت محدود ہے، ہم پڑوسی کے گھر کے مالک نہیں ہیں، یا ہمارے رشتہ داروں کے گھر کے مالک نہیں ہیں، ہم صرف اپنی ملکیت کے مالک ہیں، جو ہماری پراپرٹی ہے اس سے زیادہ کے مالک نہیں ہیں، اور یہ بھی دراصل محدود ہے۔
یہاں بتانا مقصود وہی ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز دی گئی، اس کا مالک اس کو بنایا گیا تو یہ محدود ہے۔ اب انسان جب تک زندگی گزارتا ہے تب تک اس کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے وارثوں میں چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم کو مالک بنایا گیا تھا وہ صرف ہماری زندگی تک تھا، زندگی کے بعد نہیں۔ تو اسی شبے کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو مالک کہا بھی ہے، جیسا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے جو آقا ہوتے ہیں ان کو بھی مالک کہا جاتا ہے، تو مالک کا مطلب یہ ہے یہ ملکیت تمہاری محدود ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور جب اللہ کو مالک کہا جائے گا تو اللہ کی ملکیت کا مطلب یہ ہے، مالک ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ مکمل طریقے سے حقیقی طور پر مالک ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی اب دیکھیے، ایک انسان کا گھر ہے یا مثال کے طور پر ایک کسان ہے، اب وہ مالک ہونے کے بعد کیا وہ اپنی ملکیت کے پر مکمل اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مثال کے طور پر ہماری اولاد ہے، اللہ اسے موت دے دے، اللہ اس کو بیمار کر دے، ہم مالک ہوتے ہوئے بھی اس کے پر مکمل اختیار نہیں رکھتے، اللہ اختیار رکھتا ہے، اس کی زندگی کا مالک، اس کی موت کا مالک، اس کے نفع نقصان کا، بلکہ ہمارے بھی نفع نقصان، موت اور زندگی، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ اور ہمیں اگر کچھ اختیارات دیے گئے تو یہ بہت محدود ہیں، یہ مکمل نہیں ہے۔ اب یہاں پر مثال دیتے ہوئے کہا کہ ذرا غور کرو، اللہ نے ہم کو مال کا مالک بنایا، تو کیا ہم اپنا مال جلا سکتے ہیں؟ اپنے گھر کو مسمار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی آدمی کو دیکھا کہ اس نے 2-3 لاکھ روپے جمع کرنے کے بعد اس کے اندر انگار لگا دی ہو؟ نہیں۔ مالک ہے نا، لگا دے انگار۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے فیصلے کر سکتا ہے، چاہے تو زلزلے لا کر انسان کی پوری پراپرٹی کو تہس نہس کر دے، موت دے کر انسان کو ابدی نیند سلا دے۔ تو اللہ حقیقی مالک ہے، چاہے وہ آگ کا عذاب نازل کر دے، چاہے وہ طوفان کا عذاب لے کر آئے، حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ یا مثال کے طور پر ہم جانور لے کر آ گئے تو کیا جانوروں کو ہم عذاب دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اتنے مالک نہیں ہیں۔ یہاں پر صاف کہا جاتا ہے کہ نہیں، نہ ہم اپنا مال جلا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے جانوروں کو عذاب دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کے اندر مکمل اختیار ہے۔ آپ دیکھیے، ممبئی کا ایک بڑا طوفان آیا تھا، اس میں کتنے جانور ڈوب کر مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو ڈبا کر مارا کہ نہیں؟ ان کو مارنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے طوفان لایا، اسی نے انہیں موت دی، جبکہ اختیارات ہم کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں تمام چیزوں کا مالک ہے اور اس کی ملکیت بالکل عام ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تدبیر میں اکیلا ماننا، یعنی کائنات کے تمام امور کے چلانے، سکھ دکھ کے فیصلے کرنے، بارش ہونا نہیں ہونا، زندگی اور موت، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کی تدبیر میں اللہ اکیلا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی مدبر نہیں ہے، کائنات کو کنٹرول کرنے والا، چلانے والا اور یہاں کے تمام فیصلے کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں، رہا انسان کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں جو تدبیر کرنے کا اختیار دیا گیا، اب مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، آپ اپنے بچے کے بارے میں کس اسکول میں ڈالنا ہے، نہیں ڈالنا ہے، کتنا پڑھانا ہے، نہیں پڑھانا ہے، اس کی شادی کہاں کیسے کرنا ہے، کون سے کاروبار میں لگانا ہے، یہ اللہ نے ہم کو ایک محدود اختیار دیا ہے، محدود تدبیر ہے۔ ہم اتنے میں ہی تدبیر کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے ہم کو اختیارات دیے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ توحید ربوبیت کے تعلق سے جو باتیں آگے آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام باتیں ہوں توحید ربوبیت کے بارے میں، اس لیے کہ ابھی 3 باتیں ہم نے پڑھی کہ اللہ خالق ہونے میں، یعنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اکیلا، مالک ہونے میں اکیلا، تدبیر کرنے میں اکیلا، یہ توحید ربوبیت کی بنیادی شرائط ہے کہ جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو اللہ کو خالق ہونے، مالک ہونے، تدبیر کرنے والا ہونے میں اکیلا مانتے ہیں، یہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے۔ اور ان تینوں کی بڑی مختصر شرح یہاں پر بیان کی گئی۔ اب اسی تعلق سے کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے توحید ربوبیت سے متعلق۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تفصیل آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے، اس لیے کہ جو باتیں آگے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رب ہونے کے بارے میں مشرکین کو بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں جو مسلمان ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ جب ان کے عقیدے کے بارے میں تلاشی لی جاتی ہے
اور ان کے عقیدے جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ آج کا مسلمان عقیدے کے باب میں اتنا گمراہ ہو چکا ہے کہ نعوذ باللہ وہ مشرکین مکہ سے بھی آگے جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے رب ہونے میں اکیلا ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن آج کا مسلمان اس عقیدے کو بھی پامال کر رہا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دوستوں میں یہ تمام تر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کس طرح رب ہونے میں بھی نعوذ باللہ مخلوق کو اللہ کے برابر بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ عقیدے کی گمراہیوں میں ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔